بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 213 دوسری قسط ہے آج کے لحاظ سے. کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور پیج نمبر ہے 261. ناظرین وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء اکرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رائٹر نے لکھے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین یہ واقعہ وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ آپ کے سامنے زیر بحث ہے، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ میرے بھائی ہارون نے انتقال کیا. یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ مرے نہیں، شاہد تم نے ہی مارا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو نہیں مارا، اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے. وہ بولے اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھاؤ. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری، یا نیچے سے زمین سے، یا زمین کے نیچے سے نکال لی. تب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش کو سرتاپا دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا، اور پھر کہا اے موسیٰ ہارون کو تم نے ہی مارا ہے. اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون کو زندہ کیا. پھر ہارون نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں. سبحان اللہ. اتنا کہہ کر پھر وہ جاں بحق ہو گئے، فوت ہو گئے، اور اسی وقت وہ غائب ہو گئے. تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا. پس اس تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے، اور یوشع ان کے بھانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا. جب 3 برس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے تمہارے منہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا. انہوں نے کہا اچھا میں آنکھ سے نکال لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں ہوئے اور غصے میں آ گئے اور کہا اے اسرائیل کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا. پس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا. خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے. ملک الموت یہ سن کر چلے گئے.
جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے اے میرے پروردگار میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوئی طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا ہو تیرے کلام۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی خدایا میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے بچائیو، مال حرام سے باز رکھیو اور ان کی روزی حلال کیجیو کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی۔ ناظرین اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ جو کہ دوسری قسط تھی مکمل ہوئی، تیسری قسط میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے، کبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیو کو صوفیا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں، صاف کہتا ہوں کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔